بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، ظاہری اور باطنی طور پر آپ نے تمام علوم حاصل کیے ہیں، اور مختلف ممالک کے سفر کرتے ہوئے آپ ملتان شریف تشریف لائے، اور ملتان میں آپ نے جو دین کا کام کیا، جو واعظ و نصیحت دین کی آپ نے تبلیغ کا کام کیا، آپ نے ملتان میں باقاعدہ ایک ادارہ قائم کیا، اور آپ کے ادارے میں ایک خاص بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو طلباء پڑھنے کے لیے آتے تھے ان طلباء کی تربیت پر خاص توجہ دی جاتی تھی، اور پھر باقاعدہ جماعت کے طور پر ان کو تیار کیا جاتا تھا۔ جب وہ فراغت ان کو یعنی کہ فارغ و تحصیل ہوتے تھے، پھر جس علاقے میں جس ملک میں ان کو بھیجنا ہوتا تھا، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ ان کو اس علاقے کی زبان سکھاتے تھے کہ آپ نے مثال کے طور پر پشاور جانا ہے تو آپ پشتو سیکھیں، آپ نے مثال کا جنوبی پنجاب میں جانا ہے آپ سرکی سیکھیں، آپ نے اس علاقے میں جانا ہے جہاں پنجابی زبان بولی جاتی ہے تو آپ پنجابی سیکھیں، آپ نے اس علاقے میں جانا ہے جہاں ہند کو بولی جاتی ہے تو آپ ہند کو سیکھیں۔ باقاعدہ ان کو وہ زبان سکھائی جاتی تھی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت یہ دینی علم اور دنیاوی علم کی تقسیم نہیں ہوتی تھی، تمام علوم پڑھائے جاتے تھے۔ تو جب ایک جماعت تیار ہوتی تھی ان کو زبان پر عبور بھی حاصل ہوتا تھا جس علاقے میں بھیجا جاتا تھا۔ پھر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ موسم کا خیال رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر اب موسم گرم ہے، ٹھنڈا ہے، تو ٹھنڈے علاقے میں ان لوگوں کو بھیجتے تھے جو ٹھنڈ برداشت کر سکتے تھے، گرم علاقے میں اس کو بھیجتے تھے جو گرمی برداشت کر سکتے تھے۔ اسی طرح گرمی کے موسم میں جو گرمی کے وہ لوگ ہیں ان کو ٹھنڈے علاقے میں بھیجنا، ٹھنڈے علاقے والوں کو گرم موسم میں بھیجنا، تاکہ وہ موسم بھی انجوائے کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں، آپ 500 اشرفیاں عطا فرماتے تھے، اور آپ اپنے جو شاگرد تھے ان کو کیا کہتے تھے، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے تبلیغ کے ساتھ واعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ آپ نے تجارت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ملتان سے لوگوں کو بھیج رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، ان کو کیا کہتے ہیں کہ پشاور میں، یہ مثال دے رہا ہوں، جس چیز کی ضرورت ہے آپ ملتان سے وہ خریدیں، وہ پشاور میں جا کر بیچیں۔ اسی طرح جب آپ پشاور سے واپس ملتان آئیں تو ملتان میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ پشاور میں لے کر آئیں۔ اچھا، پھر جب آپ کے شاگرد جاتے تھے، وہ جاتے تھے جس علاقے میں جاتے تھے وہاں اپنا سٹال لگاتے تھے، دکان لگاتے تھے، شاپ بناتے تھے، بزنس کا آغاز کرتے تھے۔ اچھا، بزنس کا آغاز کرتے تھے، یہ نہیں کہ جاتے ہی تبلیغ شروع کر دی، واعظ و نصیحت شروع کر دی، لوگوں کو کہا کہ بھئی آپ نماز پڑھو، دین کی طرف آؤ، فلاں کرو، یہ چیز ہماری مانو، نہیں۔ آپ اپنے شاگردوں کو خاص یہ تربیت کرتے تھے کہ آپ نے جانا ہے، آپ نے وہاں بزنس شروع کر دینا ہے، اور بزنس میں آپ نے عملی طور پر دیانت داری کا مظاہرہ کرنا ہے، حلال حرام کی تمیز رکھنی ہے، اور اس قدر دیانت داری کا مظاہرہ کرنا ہے، سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے کہ وہ لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کے قریب آئیں۔ جب آپ کے قریب آئیں گے تو پھر آپ ان کو نصیحت کریں، پھر آپ ان کو واعظ کریں، پھر آپ ان کو اگر وہ غیر مسلم ہے تو ان کو اسلام کی دعوت دیں، اگر مسلمان دین سے دور ہے تو ان کو دین کو قریب کریں۔ جو مسلمانوں میں کمزور پہلو ہیں وہ ان کی کمزوریاں دور کریں، لیکن جاتے ہوئے آپ نے کام شروع نہیں کر دینا، پہلے آپ نے ان کی تربیت اپنے عمل سے ان کو بتانا ہے، وہاں پر بزنس کرنا ہے، اور تاکہ وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوں، آپ کے عمل سے متاثر ہوں، پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اب وہ کیا کرتے تھے، تبلیغ کے سلسلے میں جا رہے ہیں، دین کو پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں، کفر سے لوگوں کو اسلام کی طرف لا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہی سے دین کی طرف لا رہے ہیں، ہدایت کی طرف لا رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں، ساتھ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں،
یہ نہیں ہے کہ بھئی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، واعظ و نصیحت کے لیے جا رہے ہیں، جا کر وہاں لوگوں سے روٹیاں مانگتے رہیں، بھئی ہمیں رہائش دو، ہمارے پاس رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے۔ نہیں، وہ پہلے جا کر اپنے پاؤں پہ خود وہاں کھڑے ہوتے تھے اور اپنے عمل سے ثابت کرتے تھے کہ دین جو ہے محبت کا نام ہے، ایمانداری کا نام ہے، پیار کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے، تو پھر اپنے اخلاق سے متاثر کرتے تھے۔ اچھا، ایک اور خاص بات، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو کیا حکم دیا کہ جدھر آپ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، واعظ و نصیحت کے لیے جا رہے ہیں، دین کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں، ادھر جس چیز کی ڈیمانڈ ہے وہ لے کر جاؤ، اور جب ادھر سے آؤ پھر لے کر آؤ، تاکہ نہ ادھر سے خالی جاؤ نہ ادھر سے خالی جاؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو جو ان کے سفری اخراجات تھے وہ اسی میں سے الحمدللہ جو بزنس کرتے تھے وہ نکل آتے تھے۔ دوسرے نمبر پر جو ان کا گھر کا خرچہ تھا، گھر والے یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ بھائی اب گھر کا جو سربراہ ہے وہ تو دین کی خدمت کے لیے گیا ہے، پیچھے گھر والے بھوکے بیٹھے رہیں، گھر والوں کو خرچہ مل جاتا تھا، اور وہ بزنس میں سے اتنا منافع ہوتا تھا۔ جو اصل اشرفیاں تھیں جو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ نے اپنے شاگردوں کو، اپنے تلامذہ کو عطا فرمائی، وہ بچ جاتی تھی، وہ آ کر واپس حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں وہ جمع کرا دیتے تھے۔ تو وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کیا کرتے تھے؟ اپنے اور شاگردوں کو عطا کر دیتے تھے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ جن کا عرس مبارک آج ہے، ان کا جو تبلیغ کا طریقہ تھا، واعظ و نصیحت کا طریقہ تھا، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کا جو طریقہ تھا، آپ نے خود بھی عمل اس پہ کیا ہے۔ اپنے شاگردوں کو جو آپ کے ادارے میں پڑھنے والے تھے، جو فضلاء تھے، جو فارغ و تحصیل تھے، آپ نے ان کی تربیت بھی ایسے کی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ تھا بزرگوں کا طریقہ۔ اور پھر آپ کو شیخ الاسلام کا لقب، آپ کو پتہ ہے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں آپ کو۔ شیخ الاسلام کا لقب جو آپ کو ملا، یہ آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ بزرگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ شیخ الاسلام کون ہے؟ پھر بزرگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ استخارہ کر لیتے ہیں۔ جب استخارہ کیا رات کو، پھر میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میرے آقا نے یہ شیخ الاسلام کا جو لقب ہے یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کو عطا فرمایا، جن کا عرس مبارک آج ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کے نام کے آج ڈنکے بجتے ہیں، دنیا ان کو یاد رکھتی ہے۔ وہ صرف نذرانہ بٹورنے والے پیر نہیں تھے، وہ بیک وقت ان کے آستانے پہ لنگر چلتا تھا، ادارہ تھا، واعظ و نصیحت کرتے تھے، باقاعدہ اپنے مریدین کو روزانہ کی بنیاد پر درس دیتے تھے، اور 17 سال کی عمر میں آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو خلافت سے نوازا ہے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ باقی جو خلفاء تھے، مریدین تھے، وہ آپ کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حضرت ہم تو اتنے عرصے سے آپ کی خدمت میں ہیں، آپ نے ہمیں نہیں نوازا، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے ان کو 17 دن یہاں رہے، آپ نے خلافت سے نواز دیا۔ آپ کے پیر و مرشد نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ خشک لکڑیاں لائے ہیں، اور خشک لکڑیاں جو ہوتی ہیں وہ جلدی جل جاتی ہیں، آپ تر لکڑیاں لائیں، اور جو تر لکڑیاں ہوتی ہیں، گیلی لکڑیاں، ان کو جلنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ جواب آپ نے عطا فرمایا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کا اتنا بڑا علمی مقام ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ تشریف لائے ملتان، تو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آپ کی تعظیم کی، آپ کو پروٹوکول دیا، احترام دیا، اور اپنے پاس ٹھہرایا۔ لیکن جب آپ جانے لگے تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے محبین نے عرض کیا، حضرت آپ یہاں ملتان میں قیام فرمائیں، آپ کیوں واپس تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب عطا فرمایا، وہ سننے والا ہے۔ تو فرمایا کہ ملتان پر تو شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا سایہ ہے، اور قبضہ کافی ہے، قبضہ کافی ہے۔
محترم حضرات، اس وقت جو اللہ کے ولی تھے اور ہیں ابھی بھی، وہ بزرگوں کا ابھی فیضان ہے، وہ تعصب نہیں کرتے تھے۔ یہ ایسا نہیں کہ آپ فلاں پیر کے مرید اس پیر کو کیوں مل رہے ہیں، اس کا ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں، اس سے کیوں مل رہے ہیں۔ اب تو بہت سارے الا ماشاءاللہ جو صحیح بزرگان دین جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ بہت کم ہیں، اب تو دکانیں چل رہی ہیں، لیکن جو اللہ والے تھے ان کے اندر تعصب، بغض، کینہ، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، اور اس سے پہلے حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے حوالے سے، کیونکہ ان کا عرس مبارک آج ہے، اس کے حوالے سے بھی میں نے چند باتیں عرض کی۔